سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کا سبب شیطان ہے، لیکن کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اصل دشمن آپ کے اندر ہی موجود ہے، وہ دشمن جو آپ کی ہر کمزوری کو جانتا ہے اور آپ کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس راز کو کھولیں گے اور سیکھیں گے کہ کیسے اپنے نفس کو قابو کر کے کامیاب زندگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوستوں، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کے اندر وہ کون سی قوت ہے جو اسے نیکی سے روکتی ہے؟ ہم اکثر ہر برائی کا ذمہ دار شیطان کو ٹھہراتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک ایسا حریف رکھا ہے جو شیطان سے زیادہ قریب اور زیادہ خطرناک ہے، اور وہ ہے ہمارا نفس۔ شیطان ایک بیرونی دشمن ہے جو صرف وسوسے ڈال سکتا ہے۔ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر گناہ نہیں کرواتا، لیکن نفس وہ اندرونی دشمن ہے جو دل میں خواہش پیدا کرتا ہے۔ شیطان کان میں سرگوشی کرتا ہے، مگر نفس اس سرگوشی کو ایک مطالبے میں بدل دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں شیطان نہ بھی ہوتا تب بھی انسان گناہ کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا نفس اسے برائی پر اکسانے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے نفس کو قابو کرنا جہاد اکبر ہے، یعنی سب سے بڑی جنگ کہلاتا ہے۔ نفس کے 3 قرآنی درجات۔ قرآن مجید نے انسانی نفس کی 3 مختلف حالتوں کا ذکر کیا ہے، جو دراصل انسانی شعور کے 3 مراحل ہیں۔ نفس امارہ یعنی برائی پر اکسانے والا، یہ نفس کی ابتدائی اور کچی حالت ہے۔ اس مقام پر انسان اپنی خواہشات، شہوت، لالچ اور انا کا غلام ہوتا ہے۔ یہ نفس اسے کہتا ہے کہ بس اپنی لذت پوری کرو، چاہے راستہ حلال ہو یا حرام۔ فرعون، قارون اور ابلیس کی تباہی کے پیچھے اسی نفس امارہ کا ہاتھ تھا، جس نے انہیں تکبر اور انا کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے۔ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے جو اسے شرمندہ کرتی ہے۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ ملامت دراصل اللہ کی رحمت ہے جو انسان کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ یہ نفس ایک الارم کی طرح ہے جو گناہ کے وقت بج اٹھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نفس آپ کے قابو میں آ جائے تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا ایک کلک ہمارے لیے حوصلہ ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے۔ ویڈیو کو اخیر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اصل راز ابھی باقی ہے۔ نفس مطمئنہ یعنی سکون پانے والا، یہ انسانی روح کی معراج ہے۔ اس مقام پر نفس کی سرکشی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں مکمل سکون پا لیتا ہے۔ اسے نہ دنیا کی لالچ ستاتی ہے اور نہ ہی اسے مصیبتوں کا خوف ہوتا ہے۔ یہ انبیاء، اولیاء اور صدیقین کا نفس ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے اطمینان پانے والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔ تکبر اور حرص۔ تاریخ کے صفحات ہمیں بتاتے ہیں کہ جب نفس بے لگام ہو تو اس نے بڑے بڑے سورماؤں کو خاک میں ملا دیا۔ ابلیس ہزاروں سال کی عبادت کے باوجود صرف ایک انا اور تکبر کے جملے، یعنی میں اس سے بہتر ہوں، نے
اسے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ فرعون اپنے نفس کی خدائی کے دعوے نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قارون مال کی ہوس اور نفس کی لالچ نے اسے اس سے کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ نفس کو آزاد چھوڑنا روحانی خودکشی ہے۔ نفس کو قابو کرنے کے 5 روحانی نسخے۔ بزرگان دین نے نفس کی اصلاح کے لیے 5 بنیادی طریقے بتائے ہیں۔ تزکیہ، دل کی صفائی۔ جیسے میلا کپڑا دھونے سے صاف ہوتا ہے، ویسے ہی دل ذکر الہی، تلاوت قرآن اور استغفار سے پاک ہوتا ہے۔ صبر یعنی خواہشات کی نفی۔ جب نفس کسی غلط کام کا مطالبہ کرے تو اسے صبر کی لگام ڈالیں۔ شہوت، غصہ اور زبان کی چٹخاروں پر قابو پانا ہی اصل بہادری ہے۔ ریاضت یعنی خود کو تھکانا۔ نفس کو آرام پسندی سے نکال کر عبادات میں مشغول کریں۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا نفس کو کمزور کرنے کے بہترین اوزار ہیں۔ صحبت صالحین، نیک لوگوں اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے دل کی دنیا بدلتی ہے۔ جیسے خوشبو کی دکان پر بیٹھنے والا خود بخود مہکنے لگتا ہے، ویسے ہی اولیاء کی صحبت نفس کی سختی کو ختم کر دیتی ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خواہشات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع کر دینا ہی اصل ایمان ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے نفس سے زیادہ نہ ہو جائے، ہم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ فاتحین نفس کے ایمان افروز واقعے۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے میدان جنگ میں ایک کافر کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں اب تجھے قتل کرتا تو یہ میرے نفس کا غصہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 25 سال عراق کے جنگلوں میں کڑی ریاضت کی۔ جب شیطان نے نورانی شکل میں آ کر کہا کہ میں خدا ہوں اور میں نے تجھ پر حرام حلال کر دیا، تو آپ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنی شریعت کے خلاف حکم نہیں دیتا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ایک درویش کے دیے ہوئے روٹی کے ایک لقمے نے آپ کی کایا پلٹ دی۔ آپ نے اپنی تمام جائیداد تقسیم کر دی اور اللہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے نفس کو مارنے کے لیے چلہ معکوس کیا، یعنی کنویں میں الٹا لٹک کر عبادت کی، تاکہ دل سے ہر قسم کا غرور ختم ہو جائے۔ اختتامیہ اور پیغام۔ دوستوں، اصل کامیابی مال و دولت، شہرت یا عہدے میں نہیں ہے۔ اصل کامیابی اس شخص کی ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ دنیا کی تمام لذتیں فانی ہیں، لیکن نفس کی پاکیزگی وہ دولت ہے جو قبر اور حشر میں بھی آپ کے کام آئے گی۔ آپ نے اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں اپنے نفس کا مالک ہوں یا اس کا قیدی؟ آج سے ہی اپنے نفس کا محاسبہ شروع کریں، ذکر خدا کو اپنا شعار بنائیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نفس امارہ پر فاتح نصیب فرمائے اور ہمیں نفس مطمئنہ کی دولت سے مالا مال کرے۔
آمین یا رب العالمین۔